اتنا سوال دوستو، رحمت آسان نہیں ہے آنا، رحمت کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت اگر آئی تو شیطان کی شکست ہے، شیطان فوراً آ کے تمہارے عمل کو خراب کرے گا. تو اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ روزانہ صبح اٹھ کے ہر نماز کے بعد نماز پڑھی، بیوی کی تصویر پڑھی، دعا کری، دعا کے بعد فوراً ایک فاتحہ پڑھ کے بولے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں کو دے. آج میں صبح جو اٹھا ماں کی وجہ سے، یہ فجر پڑھا ماں کی وجہ سے، تو ماں کو اس کا تو 3 وقت آپ ایثار ثواب مثال دے رہا ہوں، 3 وقت آپ ایثار ثواب کر رہے ہیں اپنے والدین کے. تو 3 وقت جب آپ ایثار ثواب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آج محرمہ کی مجلس سے، یہ بانیہ نے مجلس سے، بیٹے نے مجلس کی مجلس کے بعد یہ جو آپ کا ثواب ہے، یہ جو تحفہ ہے، فرشتے لے کے کیسے ایک نور کا تشت بنا کر لے کے جاتے، نور کا. اگر اندھیرا ہے لہر میں تو اس نور سے وہ اندھیرا دور ہوتا. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں کس حالت سے، ہمارا باپ کس حالت سے، گرانڈ مت کو پتہ نہیں کون سے ایسے اللہ سب کی مغفرت کرے، لیکن جب جاتا نیچے کہ جب یہ نور کا تشت نیچے جاتا تو مردہ پوچھتا کہ پروردگار یہ بھیجا کس نے تحفہ؟ تو فرشتہ بتاتا تیرے بیٹے نے مجلس کی ہے، تیرے بیٹے نے ذکر حسین کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری رحمت میرے پاس بھیجی. اس کے بعد اللہ وہ حجابات کو ہٹاتا، وہ پردوں کو ہٹاتا، اور نیچے سے مردہ دیکھتا اپنی اولاد کو کہ جس نے تحفہ بھیجا. ہاتھ کو اٹھا کے ماں دعا دے دی کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرے پر رحمت بھیجی، اب تو اس پر رحمت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اسی کیا کہ رحمت حاصل کر رہے ہیں. دوستوں میری آواز میں میری زبان سے وہ طاقت نہیں ہے کہ ماں کی زبان میں طاقت. میری دعا قبول نہیں ہوتی، ماں کی دعا تو ہو. تو ماں کے کیا بھیج رہے ہیں آپ؟ ایک الحمد 3 سورہ قرآن کتنی دیر ہو رہی؟ کیا میں والدین کے لیے اتنا ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کر سکتا؟ اگر میں اتنا بھی نہیں اسپینڈ کر سکتا تو میں اولاد کیسے؟ میں نے احسان کو کیا گنا ہے؟ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ صبح شام جب گاڑی ڈرائیو کر رہے گھر میں بیٹھے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم پریشانیوں میں گر جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، سب بیٹھے. اب مدینے کا بہت بڑا بزنس تھا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آج کل بہت پریشان ہو رہا، بزنس کر رہا ہوں، پیچھے میں آپ جانتے کہ میں مسجد بھی آتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو میرا بزنس بالکل ڈاؤن ہے. پلیز ڈو سمتھنگ. آپ میری اتنے امید کے پڑھ سن کے بعد جائے گا تو امیدی کے ساتھ جائے گا کہ سرکار اگر اشارہ کرے گا تو اس کی تصدیق کرے گا. اللہ کا رسول ہے، رحمت للعالمین، سب کو کرے بڑا آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ پلیز آپ میری دعا کریں. آج آپ کی دعا میری تقدیر بن گئی. اللہ کے رسول کو کرنا کیا چاہیے؟ کلمہ گو ہاتھ نہیں اٹھا، صرف اشارہ کرتے. میرا رسول اشارہ اس کی زندگی بدل گئی. اس نے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سب کو بچوں بیٹا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا میں آیا دعا کرانے، آپ ماں باپ کو پوچھ لیں. کہا زندہ ہے؟ تو کہا میری ماں باپ ہے. کہا تو کہا ان کی لات پہ جواب اس کی کام ہے آپ کے پاس، اور آپ بولے میری ماں باپ کی لات، وہ تو بہت دور ہے. صرف بتانا چاہ رہے تھے کہ اسٹیٹس کیا ہے ماں باپ. کہا جاؤ ماں کے پینکی بیٹھو پیروں کی سائڈ پہ، باپ کے سرانے میں، اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دو، اپنی ماں کا واسطہ. صرف بتایا کہ دیکھو جب دعائیں رکے، پریشانیاں آئے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں ماں باپ کے پاس. اگر تم ماں باپ کے پاس ہم پاس تصور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہے. بات میں بڑی اوپن پلان کی نماز پڑھ رہا، دنیا چھوٹی مجھے صرف بھروسے والوں کے لیے نہیں پڑھتی. کبھی میرے ذہن میں آتا کہ میں ماں باپ کے پاس کیوں جاؤں، میں ادھر چلا جاتا ادھر چلے جاتا. گھر میں اتنا بڑا واسطہ رکھ کر اگر میں ادھر ادھر جاتا اور پریشانی ہوتی. جب بھی جانا ماں باپ زندہ ہے تو گھر سے نکلتے وقت
ماں کے چہرے کو صرف دیکھو، صرف دیکھو. جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہاری ماں کے چہرے پہ رہے گی اتنی دیر اللہ تمہارے اعمال نامے میں حسنات لکھے گا. یہ فضائل مالی ہے. اس لیے اگر ماں کو نہیں سمجھو گے مالی کو کیا سمجھو گے؟ جتنی دیر تمہاری نگاہ ماں کے جو غصے سے نہیں دیکھا، پریشر میں آ کے نہیں دیکھا، میں بار بار یہ بولوں گی کسی کے پریشر میں آ کے نہیں دیکھا، محبت سے دیکھو، پیار سے. یہ تمہاری ماں ہے. جتنی دیر تم خالی ایسا کچھ نہیں کہتا ایسا بیٹھ کے ماں کا دیکھو. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں. یہ کہا گیا کہ جب تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم چلو، گھر میں بھی چلو، تو ایک قدم پیچھے چلو. ہم تو گلے میں ہاتھ ڈالتے، ہمارا تو یہ حساب ہے کہ ہم پہلے میں بری ماں کھڑی نہیں. 1000 چیزیں بڑی آواز. دوستوں ڈیزاسٹر ہے، تباہی کی طرف جاؤ. امام علی نے ایک جملے کا ذمہ دار انشاءاللہ ہو. اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے یہ بولے کہ میں مولا کے پاس جاؤں گا تو مولا اس کو کبھی لے سکتا.